گزارش ہے کہ ویڈیو اخیر تک مکمل دیکھیں تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے۔ جزاکم اللہ۔ اگر کوئی عشاء پڑھ کے بڑے بغیر سو جائے پھر آدھی رات کو آنکھ کھلے تو عشاء کے بعد بغیر دوبارہ سوئے تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ عشاء پڑھے بغیر سونا مکروہ ہے، بری بات ہے، اور آدھی رات تک عشاء کو مؤخر کرنا آدھی رات کے بعد یہ بھی مکروہ ہے۔ تو اس لیے عشاء آدھی رات سے بہرحال بلکہ ایک تہائی رات تک عشاء لازمی پڑھ لیا کریں۔ اور تہجد عشاء کے بعد ہی ہوتی ہے، عشاء سے پہلے نہیں ہوتی۔ تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، سوئے بغیر بھی ہو سکتی ہے، مگر سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیند کی جائے پھر تہجد پڑھی جائے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ سنت طریقہ ہے، بغیر سوئے تہجد ہو تو جائے گی مگر وہ ثواب نہیں ملے گا جو سونے کے بعد اٹھنے پر ہے۔ کافی زور دے رہی ہیں کہ میرے بچوں کے عقیقہ کریں اور بھائی کے پاس اپنے پیسے نہیں ہیں، اس بارے میں بھائی عقیقہ فرض واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے، پیسے نہیں ہیں تو نہ کریں۔ سمجھ رہے ہیں؟ بچہ پیدا ہونے پہ اتنے خرچے ہو رہے ہیں آج کل، تو عقیقے کے اگر پیسے نہیں ہیں تو کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں کریں۔ اور اگر پیسے ہیں تو ویسے تو افضل ہے کہ لڑکے کے 2 بکرے، لڑکی کا 1 بکرا، لیکن ایک بات کا خیال کرو کہ بالکل دودھ پیتا بچہ اس کو ماں سے جدا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ لوگ ظلم کرتے ہیں کہ بکری سے اس کا بچہ چھین کے الگ کر دیا، یا 2 بچے ہیں پھر تو چلو 1 کاٹ دیا آپ نے، 1 تو رہتا ہے وہ دوسرے کو یاد نہیں کرتی وہ، لیکن دونوں چھین لیے، جانور بہت سخت عذاب میں آتا ہے۔ اور بھینس تو اپنے بچوں سے ایسے محبت کر دی ایسے عشق ہو، یہ گوالے بڑا ظلم کرتے ہیں، بھینس کے بچے اس سے چھین لیتے ہیں اور جا کے کاٹ کے کھلا دیتے ہیں۔ تو جانور کے بچوں کو ماں سے الگ کرنا بولو بھائی درست نہیں ہے۔ لوگ بلیاں بچے دے دیتی ہیں گھر میں، بلی کو الگ پھینکا ہے، بچوں کو الگ پھینکا ہے۔ تو اللہ، میں نے خود بلیاں بچپن میں بہت پالی ہیں، اتنے موٹے موٹے آنسوؤں سے بلی روتی ہے اگر اس کا بچہ گم جائے، کئی دن تک روتی رہتی ہے، کئی دن تک چیختی رہتی ہے۔ تو تھوڑا سا تو دل ہونا چاہیے نا سینے کے اندر۔ تو اللہ نے یہ نیچرل محبت رکھی ہے، یہ بہت زیادہ یہ قدرت کی طرف سے۔ ہمارے گھر میں ایک بلی تھی، ہم نے پالی ہوئی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ مر گیا تو ہم نے اٹھا کے پھینک دیا۔ اب وہ جو اس کی ماں آتی تھی روزانہ ایک مخصوص آواز نکال کے تلاش کرتی تھی نا اس کو، بچے کو، ایک ہی تھا، اگر زیادہ ہونا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، جانور کو نہیں پتا ہوتا کہ کتنے ہیں، صحیح ہے نا، وہ اس کو پتا ہے میرے بچے ہیں، تو ایک بھی جب تک زندہ رہتا ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے یہی ٹوٹل ہیں، لیکن وہ بھی غائب ہو گیا تو پھر وہ جانور پاگل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے محبت رکھی ہے، تو اس لیے تمام فقہاء نے کا اس پر یعنی لکھی ہے یہ بات فقہاء کرام نے کہ یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، جائز نہیں ہے یہ۔ عقیقہ رکھا کیوں ہے شریعت نے؟ فیملی پلاننگ والوں کو سمجھانے کے لیے کہ بچے کی پیدائش ایک نعمت ہے، لہذا اس میں بکرا بھی کٹے گا اور کھانا بھی کھائیں گے، چاہے 8واں بچہ ہو یا 18واں بچہ ہو۔